السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈسکس کریں گے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD۔ یہ صدمے کی بیماری ہے اور یہ بھی انزائٹی کی ایک قسم ہے جس میں انسان ٹراما سے ایک اسٹریس ڈس آرڈر میں آ جاتا ہے۔ اب یہ جو ٹراما ہے یہ دو طرح کی ہوتے ہیں، یا تو کسی قریبی کی موت ہو سکتی ہے یا دوسری قسم میں آپ کے ساتھ خود کچھ حادثہ پیش آ سکتا ہے جس وجہ سے پوسٹ ٹراما جو ہے اسٹریس ڈس آرڈر بن سکتا ہے۔ PTSD میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو پہلے سے جنرلائزڈ انزائٹی کے شکار ہوتے ہیں۔ نارملی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم بچپن سے ہی سینسیٹیو نیچر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باتوں کو دل پہ لے لیتے ہیں، جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہمارے لائف میں ایک سرٹن سٹیٹ آتی ہے، ہمارے کسی قریبی کی موت ہو جاتی ہے یا ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم سٹریس ڈس آرڈر میں آ جاتے ہیں۔ دوستو فرض کریں اب کوئی ٹراما آیا، کسی قریبی کی موت ہو گئی، موت کو گزرے ہوئے 1 ماہ ہو گیا، مگر پھر بھی آپ کو وہی منظر یاد آتے رہتے ہیں۔ اس منظر کو سوچ کے آپ کو پینک اٹیک آ رہے ہیں، آپ کو باڈی پین ہو رہی ہے اور آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو یہ جو 1 ماہ سے زیادہ ہوتا ہے تو اسے کرونک PTSD کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو امیج ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ کو کنزیکٹیولی تنگ کر رہا ہے، جیسے آپ کو پینک اٹیک، سوشل فوبیا، GAD وغیرہ آ رہے ہیں۔ اگر یہ معاملہ 1 ماہ سے پہلے ختم ہو گیا تو اسے ایکیوٹ PTSD کہتے ہیں۔ دوستو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا یا آپ نے کسی کے ساتھ حادثہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، دونوں صورتوں میں آپ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے موت کی خبر سنتے ہیں تو آپ کو فیئر آف ڈیتھ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہوئے دیکھ لیتے ہیں یا پھر TV پہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں جس وجہ سے آپ کو پینک اٹیک اور فوبیاز شروع ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے آپ PTSD کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں PTSD بچپن سے ہی پایا جاتا ہے، بچپن سے ہی وہ کسی صدمے کا شکار ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بلڈ ہوتا رہتا ہے، جیسے بچوں کے ساتھ آج کل زیادتی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ دوستو جب یہ بچے وقت کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک ڈر خوف وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، جو کہ ایک سیویر پام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب وہ ایک ڈر سٹیم پہ آ جاتا ہے تو ایسے بچوں میں زیادہ تر PTSD، GAD، انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ ملتی ہے۔ دوستو یہ تو تھی PTSD۔ اب اس کے ریزن کیا ہے، کن لوگوں کو PTSD جلدی ہو جاتی ہے؟ نارملی آپ کی فیملی میں اگر کچھ لوگوں کو ڈپریشن یا انزائٹی ہو تو آپ کو ہونے کی چانسز زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی روٹین بہت خراب ہے، جن لوگوں کی ہیبٹس خراب ہے، جو ذرا بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ حادثے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی ریزن ہیں۔ اب سلوشن کیا ہے اس کا؟ فرض کرے PTSD ہو گیا، اب اس سچویشن سے نکلا کیسا جائے؟ اس کا سب سے پہلی چیز انسان کے اندر ایمان کی پاور ہے۔ جو بندہ بھی ایمان کی پاور کو پہچان لیتا ہے وہ بڑی سے بڑی مشکل سے لڑنے کی ہمت اور طاقت اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ تو نماز کو اور قرآن کو آپ نے زندگی میں باندھ لینا ہے، ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ دوسری چیز لانگ بریتنگ کرے۔ لانگ بریتنگ آپ کی نروس سسٹم کو بہتر کرتی ہے۔ اب تیسرا نمبر، پہلے آپ اس ٹراما کو جسٹیفائی کرے، اپنے آپ کو بتائے کہ ٹراما ایکچوئل میں تھا کیا، کسی کی موت تھی یا ایکسیڈنٹ تھی، دونوں صورتوں کو کلیئر کرے۔ فرض کرے کسی کی موت تھی تو اس میں آپ اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ
موت تو برحق ہے، آج وہ چلا گیا کل کسی اور نے جانا ہے، مرنا ہر کسی کو ہے تو پھر مجھے رونا کیسا۔ تو اس طرح سے آپ ہر طرح کی PTSD ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ روڈ ایکسیڈنٹ یا حادثہ وغیرہ کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔